بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، سول نافرمانی کی تحریک اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کے حوالے سے آج ایک تفصیلی ریسرچ رپورٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جسے سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو عمران خان سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا جو صرف ایک پہلو ہے، یعنی جو اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق ہے، وہ اس حکومت کو سالانہ کتنے ارب ڈالر کا ناقابل برداشت جھٹکا لگانے جا رہا ہے، جس کے بعد جو IMF کا پیکج ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے خسارے کا سامنا ہوگا۔ اور اگر یہ سلسلہ چند ماہ سے زیادہ طویل ہو گیا تو یہ حکومت دیوالیہ ہو کر خان کے پاؤں پر گر جائے گی۔ یہ بہت بڑی کیلکولیشن خان نے کی ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے PTI کے بہت سے لیڈروں کو منت ترلے کے لیے خان کے پاس بھجوایا جا رہا ہے۔ وہ کس انداز میں خان کے پاس جا رہے ہیں اور خان ساری بات سمجھ رہا ہے، یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، جو اس پر ہم نے آج پوری ریسرچ رپورٹ آپ کے لیے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، اور فیصل واوڈا نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ جناب اب عمران خان کو بھی فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ سٹک اینڈ کیرٹ یعنی گاجر اور ڈنڈا پالیسی اختیار کی جا رہی ہے، لیکن خان ڈٹا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ میرے سے جتنی بھی زیادتیاں کر لیں، میرے کارکنوں کا خون بہا لیں، میں نے کشتیاں جلا دی ہیں اور میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اس بار جس تلوار سے اس نے حملہ کیا ہے، وہ فوجی عدالت میں کیس چلانے سے بھی وہ نہیں چھین سکیں گے، کیونکہ یہ تلوار ایک ڈرون حملہ ہے جو اوورسیز پاکستانی کریں گے، اور اس حملے کے بعد ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ ان کو مجبور کریں کہ آپ سارے پیسے جتنی بھی آپ کمائی کرتے ہیں وہ سارے ڈالر پاکستان بھیجیں، جتنے پچھلے برسوں میں بھیجتے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک سائنس ہے ناظرین۔ اس پر آج ہم نے جو ریسرچ رپورٹ بنائی ہے آپ سنیں گے تو آپ عمران خان کی عظمت کو بھی سلام پیش کریں گے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی یہ بہت نادر موقع ہے اپنے آپ کو منوانے کا۔ ان کے جو معاملات پینڈنگ ہیں، ان کے ووٹ کا ایشو ہے پاکستان میں، ان کی جائیدادوں پر قبضوں کا ایشو ہے، اس حوالے سے بھی انہیں اگر اس موقع پر انہوں نے اپنا آپ منوا لیا تو پھر آئندہ بہت سے مسائل اوورسیز پاکستانیوں کو بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ بڑی ناظرین اسی لیے ہم نے اسپیشل رپورٹ بنائی ہے۔ تو ناظرین، جو تفصیل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے حوالے سے ہے، فرد جرم جو لگائی گئی ہے، اس کی بھی تفصیل آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہے۔ اسلام آباد سے افغان باشندوں کے انخلاء کے حوالے سے امریکی سفیر نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی ہے، اور 26 نومبر کے ڈی چوک آپریشن پر اظہار افسوس اور اظہار تشویش بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے کیا سینہ گزٹ ہے وہ بھی شیئر کریں گے کہ نو منتخب صدر ٹرمپ نے کیا خبر رپورٹ مانگی ہے اور کیوں مانگی ہے۔ ناظرین، فیصل واوڈا کو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ٹاسک دیا ہوا ہے، اور بظاہر وہ قومی حکومت کا جو ایجنڈا لے کر گھوم پھر رہے ہیں، اس سلسلے میں اب وہ اگلے مرحلے میں عمران خان کے ساتھ قربت رکھنے والے اپوزیشن لیڈروں سے ملنے جا رہے ہیں۔ کون کون سے لیڈر سے وہ ملیں گے، اور ان کے ملنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا وہ عمران خان کا ذہن بنانے کے لیے ان کے قریبی لوگوں سے مل رہے ہیں اور انہیں کوئی خاص میسج دے رہے ہیں، یا بالکل سیدھا سادھا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے درمیان ایک بالواسطہ رابطے کا بڑے پیمانے پر ایک اوپن ڈائلاگ کا یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، بشرا بی بی نے کل 9 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے 5 گھنٹے کی جو طویل ملاقات کی تھی، اس میں انہوں نے 15-20 روز کے تہلکہ خیز واقعات کی جو پچھلے دنوں میں ہوئے،
پوری CID رپورٹ خان کو پیش کی اور اس میں انہوں نے کیا گفتگو کی، پھر خان نے کس رد عمل کا اظہار کیا اور نئی ہدایات کیا دیں، اس حوالے سے آج کچھ نئے انکشافات ہوئے ہیں اور ان انکشافات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے 20 جنوری کو ٹرمپ کے حلف اٹھانے تک مسلسل جارحانہ اننگز کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور 15 دسمبر کو پشاور اور 25 دسمبر کو مینار پاکستان لاہور کے سبزہ زار میں ڈی چوک شہداء کے لیے دعائیہ تقریب منعقد کروانے کے جو فیصلے کیے ہیں، اس سلسلے کی کڑی ہیں جو انہوں نے جارحانہ اننگز کھیلنے کی کوشش کا فیصلہ کیا ہے، اور سول نافرمانی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پارٹی کے جو لیڈر سول نافرمانی تحریک کی مخالفت کر رہے تھے انہیں اب شٹ اپ کال دے دی گئی ہے۔ سول نافرمانی تحریک سے حکومت کو پہلے مہینے میں کتنا بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے، اس کی تفصیل اور ہوش ربا اعداد و شمار بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہم نے اسپیشل رپورٹ بنائی ہے۔ ناظرین، تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ہوش ربا اعداد و شمار تفصیلات والی ریسرچ رپورٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، عمران خان کی سول نافرمانی کی تحریک سے حکومت کو ملنے والا IMF کا پیکیج زیرو ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے براہ راست اور بالواسطہ منت ترلا پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ بظاہر دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، بظاہر اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں جیسے آج فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد ہو گئی ہے اور یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اب عمران خان کو بھی اس کی آڑ میں فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے۔ وہ لے بھی لیں گے، لیکن خان نے جس مشن کا آغاز کیا ہوا ہے اور جو روڈ میپ بنایا ہوا ہے، اور یہ جو خاص طور پر ڈرون حملہ ہونے جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ اصل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ قیدی نمبر 804 مسلسل ان کے لیے درد سر ہے۔ عمران خان کی ناظرین کیلکولیشن یہ ہے کہ صرف اوورسیز پاکستانی جو رقوم پاکستان بھجواتے ہیں ان کی مالیت 30 ارب ڈالر سالانہ سے زائد ہے، اور موجودہ مالی سال میں تو اس مد میں حکومت نے جو بجٹ بنایا تھا اس میں جو رکھی ہوئی ہے رقم وہ 35 ارب ڈالر کا ہدف ہے۔ IMF نے پاکستان کو تقریباً 3.25 سال یعنی 38 ماہ کا جو بیل آؤٹ پیکج دیا ہے اس کی مالیت 7 ارب ڈالر ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کو IMF سے 2.25 ارب ڈالر سالانہ مل رہے ہیں۔ اگر اوورسیز پاکستانی مالی سال 2024-25 میں پاکستان بھجوائی جانے والی ترسیلات زر میں یعنی 35 ارب ڈالرز میں سے صرف 2.5 ارب ڈالر کی کمی کر دیں تو یہ رقم IMF پیکج کے سالانہ 2.25 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن عمران خان کو یقین ہے کہ اوورسیز پاکستانی ان کی اپیل پر کم از کم 3 سے 6 ارب ڈالر سالانہ کا کٹ لگائیں گے اور 35 ارب ڈالر کا حکومتی ہدف حاصل کرنا ناممکن بنا دیں گے، بلکہ یہ رقم 30 ارب ڈالر سالانہ سے بھی نیچے گر جائے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ملک میں جو ڈالر بھجوائے جاتے ہیں ان کا 55% سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور دوسرے خلیجی ممالک سے آتا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ ڈالر برطانیہ، یورپی یونین، امریکہ اور کینیڈا سے آتے ہیں۔ ان 35 ارب ڈالرز میں سے تقریباً 17-18 ارب ڈالر کے قریب تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں اپنے گھر والوں کو ماہانہ خرچے اور دیگر ضروری امور کے لیے بھجواتے ہیں، جس کا روکنا بڑا مشکل ہے۔ باقی جو 16-17 ارب ڈالر ہیں وہ پاکستان میں اپنے لیے وہ زمین، مکان، دکان، پلاٹ یا دیگر جائیداد خریدنے کے لیے
یا اپنے رشتہ داروں کو کوئی کاروبار کروانے کے لیے یا کسی کو کوئی گاڑی لے کر دینے کے لیے یا کسی بڑے چھوٹے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے وہ یہ پیسہ بھجواتے ہیں۔ اگر اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور رد عمل دیا، جس کا 100% امکان ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو بنی ہی اوورسیز پاکستانیوں کی محنت کی وجہ سے۔ یہ پارٹی پہلے اوورسیز منظم ہوئی تھی، لوگ اس بات کو نہیں جانتے، پاکستان میں بعد میں منظم ہوئی تھی، اسی لیے اوورسیز پاکستانی عمران خان کے اوپننگ بیٹسمین ہیں۔ تو ناظرین، کپتان کی کال پر انہوں نے یہ لبیک کہنا ہے انشاءاللہ، اور کہہ دیا ہے، اور آج علیمہ خان نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان کی طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پیغام پہنچا بھی دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ رقوم روکنا بھی شروع کر دی ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ سول نافرمانی عملی طور پر شروع بھی ہو چکی ہے، لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، چند ماہ کے لیے اگر یہ ہمارے پاکستانی بھائی پاکستان میں جائیدادیں خریدنے اور سرمایہ کاری کے لیے بھجوائے جانے والے یہ 15 سے 17 ارب ڈالر سالانہ یہ 15 سے 17 ارب ڈالر سالانہ اگر وہ روک لیتے ہیں تو حکومت کی ساری معاشی پلاننگ بڑھ جائے گی، اور آئی ایم ایف کے سالانہ 2.25 ارب ڈالر تو ایک طرف رہے، جب یہ 15 ارب ڈالر سالانہ کا ناقابل برداشت جھٹکا لگے گا تو حکومت کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر اسے احساس ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کتنی بڑی معاشی طاقت ہے اور پاکستان کے لیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی پلاننگ اور مالک کائنات کی چال سب چالوں اور سب پلاننگز کی امام ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک کائنات نے پاکستان کی حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو اوورسیز پاکستانیوں کی یہ عظیم معاشی طاقت دکھانے کے لیے ہی عمران خان کے ذہن میں سول نافرمانی کی تحریک کا آئیڈیا ڈالا ہو، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو کمزور سمجھ کر پاکستان میں ان کی جائیدادوں پر قبضے کر لیے جاتے ہیں، اور ارکان اسمبلی و طاقتور الیکٹیبلز کے پالتو قبضہ گروپوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک عجیب رویہ ہے کہ پاکستان کی ہر حکومت 2.25 ارب ڈالر سالانہ دینے والی آئی ایم ایف کی تو ہر سخت سے سخت اور ناجائز شرط بھی مان لیتی ہے، لیکن 30-35 ارب ڈالر سالانہ دینے والے اوورسیز پاکستانیوں کی جائز بات بھی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کے ووٹ کا حق ہے، بالکل جائز بات ہے، وہ بھی نہیں مانی جا رہی۔ عمران خان نے سول نافرمانی تحریک کی اپیل کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک میں بھرپور آگاہی مہم شروع کر کے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو یہ احساس دلائیں کہ اگر وہ صرف چند ماہ کے لیے پاکستان میں اپنے گھر والوں کو اخراجات کے لیے ضروری ڈالر تو ضرور بھجوائیں، لیکن باقی سارے ڈالرز روک لیں۔ یہ سرمایہ کاری یا جائیدادیں انہوں نے خریدنے کا جو وہ کام ہے، وہ اسے اگر 4-6 ماہ بعد کر لیں گے تو بھی کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا، لیکن اگر انہوں نے ایک بار سب نے مل کر یہ جو عظیم جدوجہد خان نے ان سے شروع کرنے کے لیے کہا ہے، اگر انہوں نے یہ کام کر دیا تو چند ماہ کے اندر ہی اس حکومت کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور نہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف جاری انتقامی کارروائیاں ختم کرنا پڑ جائیں گی، بلکہ نئے عام انتخابات بھی کروانے پڑیں گے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور پاکستان میں ان کی جائیدادوں اور کاروباروں کے تحفظ کے لیے قانون سازی پر بھی پھر یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تیار ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہمارا ناظرین رویہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں، مشہور ہے کہ قمیض لگی پھٹنے خیرات لگی بٹنے۔
تو جب ان کی قمیض پھٹنے لگے گی تو پھر یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کی، ان کی جائیدادوں کی تحفظ کی، اور پی ٹی آئی کے جو جمہوری حق ہے اور جو نئے عام انتخابات کے حوالے سے مطالبہ ہے، یا جو گرفتار کارکنوں کے حوالے سے مطالبہ ہے، پھر یہ ساری خیرات بٹنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کے پالتو جو ڈبل کراس پی ٹی آئی لیڈرز سول نافرمانی تحریک کی مخالفت کر رہے ہیں، عمران خان نے ان سب کو بڑا سخت پیغام دے دیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ جو لیڈرز پارٹی کے جارحانہ احتجاجی بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ اپنے عہدہ چھوڑ دے، تاکہ اس کی جگہ نئے لوگوں کو، نئے خون کو جگہ دی جائے جو دلیر بھی ہوگا اور متحرک بھی۔ عمران خان نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں اور اس جد و جہد میں واپسی یا پسپائی کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب ہمیں جارحانہ انداز میں ہی آگے بڑھنا ہے، ایک راستہ بند ہوگا تو ہم نیا راستہ اختیار کر لیں گے۔ انہوں نے احتجاجی یعنی حکومت نے احتجاجی دھرنے کا آپشن گولیوں کی بارش کر کے بند کیا ہے، تو پی ٹی آئی نے سول نافرمانی شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی موومنٹ بھی جاری رکھی جائے گی، یعنی یہ صرف بائیکاٹ پر انحصار نہیں رہے گا، یعنی سول نافرمانی جو ملک کے اندر ہوگی اور جو ملک کے باہر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موومنٹ ہے، ایکٹیویٹی ہے، پولیٹیکل موومنٹ ہے، جو سیاسی تحرک ہے، وہ بھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ ناظرین یہ ہوگا کہ حکومت کو سکون کا سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا۔ 13 دسمبر کو پشاور میں دعائیہ تقریب کا جو پروگرام تھا اسے 2 روز آگے کر دیا گیا ہے تاکہ مزید بھرپور تیاری کا وقت مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 25 دسمبر کو مینار پاکستان لاہور پر دعائیہ تقریب رکھ دی گئی ہے، اور جو 15 دسمبر کو پشاور میں تقریب رکھی گئی ہے اس روز پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جگہ جگہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں بھی دعائیہ تقریبات ہوں گی اور خیرات تقسیم کی جائے گی ان کے لیے، جو شہداء کی ایصال ثواب کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کے لواحقین کے صبر جمیل کے لیے، اور خاص طور پر لاپتہ کارکنوں کی سلامتی کے حوالے سے بھی دعائیں کی جائیں گی۔ تو ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اپنے ایک قافلے کے ساتھ جو 25 دسمبر والی مینار پاکستان کی دعائیہ تقریب ہے اس میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بار پھر کیا یہ ملک کو کنٹینر لگا کر بند کریں گے؟ آپ 1 ماہ پہلے ایک ایونٹ تھا، یعنی 24 نومبر کو ایونٹ تھا، اب 25 کو ایک نیا آ جائے گا جو پہلے اسلام آباد میں تھا اب لاہور میں آ گیا، تو پھر یہ دوبارہ کنٹینر لگائیں گے۔ اس روز ناظرین جو مسیحی برادری ہے اس کی کرسمس کی تقریب ہے، کیا پھر اسے خراب کریں گے؟ پھر قائد اعظم کی برسی کی تقریبات ہیں، کیا انہیں خراب کریں گے؟ لوگوں نے نئے سال کی آمد کی خوشی میں یعنی ہیپی نیو ایئر کی تقریبات منانی ہے، وہ کیا انہیں خراب کریں گے؟ یا پھر ہوش کے ناخن لے کر راستہ روکنے کا یہ دھندا جو ختم کر دیں گے؟ لیکن مسئلہ ان کے لیے یہ بنا ہوا ہے کہ اگر حکومت کنٹینر لگانے والی پالیسی دوبارہ اختیار کرتی ہے تو ایک بار پھر پنجاب میں جو نظام زندگی ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرتی تو صوبے کے عوام اس بڑی مقدار میں، اس بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ 25 دسمبر کی رات مینار پاکستان کے سبزہ زار میں ہر طرف عوام کا سمندر ہوگا۔ ان دونوں کے اس کے لیے یعنی حکومت کے لیے اب دونوں طرف ہی مسائل ہے، کہتے ہیں نا دونوں طرف موت ہے، ایک طرف کھائی ہے ایک طرف سمندر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخری فیصلہ کیا کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات بہرحال ثابت ہو گئی ہے کہ حکومت و ریاست نے ہر پابندی لگا کر دیکھ لی، حتیٰ کہ گولیوں کی بارش سے قتل عام کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی پر قابو پانے میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ جو 26 نومبر کی رات جتنا خوفناک کریک ڈاؤن اور قتل عام اور خونی آپریشن کیا گیا ہے ناظرین، اگر اس کے بعد بھی ایک پارٹی آپ کے قابو نہیں آ رہی بلکہ سول نافرمانی شروع کر کے اس نے آپ کو معاشی دیوالیہ پن کی طرف دھکیل دیا ہے، تو آپ اس سے کس طرح نمٹیں گے؟ اس کے ساتھ آپ کو ڈائلاگ کرنا ہی پڑے گا۔ ناظرین،
اب تو یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ سول نافرمانی تحریک اگر ملک کے اندر اور باہر یعنی دونوں طرف برابر آگ لگ گئی، دو آتشہ تحریک یہ چل پڑی، تو حکومت چند ماہ کے اندر ہی دیوالیہ ہونے سے دوچار ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، ہم نے سب سے پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی اوورسیز امریکہ کے 2 رکنی وفد نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کر کے انہیں ڈی چوک آپریشن اور عمران خان کی رہائی جیسے اہم معاملات پر ایک مختصر بریفنگ دے دی ہے، جس کے بعد فلوریڈا میں ٹرمپ کے سیکریٹریٹ کی طرف سے اسلام آباد میں قائم مقام امریکی سفیر سے رابطے کی غیر مصدقہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ سینہ گزٹ ہے، تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن عنوانات سے تصدیق ہو رہی ہے۔ ذرائع کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ آج اسلام آباد میں امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے جو ملاقات کی ہے وہ 26 نومبر کے ڈی چوک آپریشن کے حوالے سے تھی، اور پھر اس آپریشن کی آڑ میں جو افغان شہریوں کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا راولپنڈی اسلام آباد میں، اور وہاں ان کے داخلے پر پابندی لگائی گئی اور جو پہلے سے موجود ہیں انہیں اسلام آباد سے باہر نکالنے کے لیے کہا گیا، ان 2 ایشوز پر انہوں نے آج بات کی ہے محسن نقوی سے، امریکی قائم مقام سفیر نے۔ ناظرین، پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور جیلوں میں بند قیدیوں کے معاملات پر بھی اس دوران تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حکومت پاکستان تک یہ غیر رسمی پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ نو منتخب صدر کو پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور خاص طور پر 26 نومبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک آپریشن کے دوران فائرنگ اور ہلاکتوں پر تشویش ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ تو ناظرین، کافی عرصے سے یہ اطلاعات چل رہی ہیں، پچھلے 1-1.5 ہفتے سے، کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی بیان یا ٹویٹ بھی جاری کر سکتے ہیں، اور جو آج امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے وہ اسی حوالے سے پیش رفت کا ایک حصہ ہے۔ جب یہاں سے امریکی سفیر کی طرف سے آفیشیل جواب جائے گا تو اس کے بعد پھر ٹرمپ کوئی ٹویٹ جاری کر سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، حکومت کی طرف سے آج کی اس ملاقات کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفیر نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے 26 نومبر کو اسلام آباد میں رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا، اور کنٹری ڈائریکٹر INL لائن نیلسن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات سمیت 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں FBI اور FIA میں تعاون بڑھانے اور پاکستان کی سول آرم فورسز کے لیے جدید آلات اور ساز و سامان کی فراہمی پر بھی بات ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کا ایک اور اہم مقصد اسلام آباد سے افغان شہریوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور انہیں دارالحکومت سے نکالنے کے حوالے سے جاری آپریشن پر تشویش سے بھی آگاہ کرنا تھا اور کچھ ضروری یقین دہانیاں لینا تھا۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے 20 سالہ دور میں جو افغانستان میں امریکی فوج رہی 20 سال، جن افغان نیشنلز نے ان کے ساتھ کام کیا ان کی ایک بڑی تعداد پناہ گزین ہو کر پاکستان میں اور خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد میں مقیم ہے۔ پاکستان جب بھی افغان پناہ گزینوں کے خلاف کوئی آپریشن کرتا ہے تو وہ ہزاروں گھرانے بھی زد میں آ جاتے ہیں جو امریکہ کے چہیتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات ناظرین، یہ دوسری بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج یہ ملاقات ہوئی ہے۔ جو امریکی فوج کے 20 سالہ دور اقتدار کے دوران امریکیوں کے لیے افغانستان میں کام کرتے رہے، امریکیوں کے ساتھ افغانستان میں کام کرتے رہے، کوئی مترجم تھا، کوئی ان کا شیف تھا، کوئی ان کا ڈرائیور تھا، یہ اس طرح کے لوگ، کوئی ان کا سیکرٹری تھا، کوئی ان کا گائیڈ تھا، اس طرح مختلف عہدوں پہ لوگ کام کر رہے تھے۔ ان سب کو تو پھر وہ امریکہ نہیں لے جا سکے تھے، ہنگامی طور پر آپ کو پتہ ہے افراتفری چھا گئی تھی، تو پھر ہزاروں لوگ پاکستان آ گئے تھے اور ابھی تک وہ پاکستان میں ہی مقیم ہیں۔
اور ان کی جو سمجھ لیں کہ دیکھ بھال اور ان کے حقوق کا تحفظ وہ امریکی کرتے ہیں۔ ناظرین، انہیں جب بھی ریلیف دلانا ہوتا ہے امریکی حکومت فوری طور پر پاکستان کی وزارت داخلہ سے رابطہ کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل تقریباً 6 ماہ پہلے، 1.5 سال پہلے، پاکستان نے بہت سے افغان پناہ گزینوں کو زبردستی واپس افغانستان بھجوانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو اس وقت بھی امریکی حکومت اسی طرح حرکت میں آئی تھی جس طرح اب آئی ہے، اور اس وقت بھی پھر ملاقاتیں ہوئی تھی اور یہ یقین دہانی لی گئی تھی کہ وہ افغان پناہ گزین جو امریکہ کے ساتھ ہمدردی یا تعلق رکھتے ہیں انہیں زبردستی واپس نہیں بھیجا جائے گا، اور پاکستان نے پھر یہ یقین دہانی کروا دی تھی۔ تو ناظرین، یہ سارے معاملات کی تو سرکاری بیان میں وضاحت نہیں کی گئی، لامحالہ وہ نہیں کرتے۔ امریکی سفیر سے ملاقات میں یہ بہرحال یہ کہا گیا کہ محسن نقوی نے واضح کیا کہ قانونی دستاویزات، اب ہم وہ پریس ریلیز والے 1-2 جملے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں بھی یہ گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا سرکاری بیان میں ناظرین کہ امریکی سفیر سے ملاقات میں محسن نقوی نے واضح کیا کہ قانونی دستاویزات رکھنے والے کسی غیر ملکی کو اسلام آباد سے نہیں نکالا جا رہا، اور یہ کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو اسلام آباد میں رہنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ یعنی یہ امریکی سفیر سے ملاقات کے پریس ریلیز میں یہ جملے کیوں ڈالے گئے؟ کیونکہ اصل وہی بات ہے جو ہم نے آپ کو بتائی کہ ذکر وہ ہوا تھا، لیکن پریس ریلیز جس طرح آتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور یہ بھی ناظرین کہا گیا کہ انہیں اسلام آباد رہنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ صرف ان کو اجازت نہیں دی جائے گی جنہاں دا سائیں کمزور ہوئے گا یا سائیں نہیں، جنہاں دا سائیں تکڑا ہے، جنہاں دا سائیں امریکہ ہے، انہوں نے تسی نہیں کٹ سکتے۔ ناظرین، فیصل وابڈا کے حوالے سے یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی کے اتحادیوں سے ملاقاتیں کرنے کی سر توڑ کوشش کریں گے۔ عمران خان سے ملاقات تو شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ عمران خان نے تاحال کوئی اس حوالے سے سگنل نہیں دیا کہ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں، آ کے مل لے۔ لیکن یہ اب اطلاع آئی ہے کہ فیصل وابڈا جو ہے وہ ملاقاتوں کا جو نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس میں وہ اب محمود اچکزئی، صاحبزادہ حامد رضا، پرویز الہی، علامہ ناصر عباس، اختر مینگل اور پیر صاحب پگارا سمیت ان شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے جن کے ساتھ عمران خان کا بڑے احترام کا رشتہ ہے اور جن کی رائے کا وہ احترام کرتے ہیں یا وہ عمران خان کی رائے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے کہ انہوں نے 25 دسمبر کو پی ٹی آئی نے ملک بھر میں جو یوم شہداء منانے کا اعلان کیا ہے۔ بشرا بی بی نے، علیمہ خان نے اس حوالے سے آج بات کی ہے کہ اب جو 15 دسمبر کو پشاور میں صرف دعائیہ تقریب نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر یوم شہداء منایا جائے گا، اور یہ یوم شہداء پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی بھی منائے گی اور پاکستان میں بھی منایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو دعائیہ تقریبات ہوں گی اس کی جو پشاور والی ہے وہ مرکزی دعائیہ تقریب ہے۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہیں ابھی تک یہ علم نہیں تھا کہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کارکن لاپتہ بھی ہیں۔ انہیں بتایا ہے کہ 200 کارکن لاپتہ ہیں، تو انہوں نے سخت تشویش کا اظہار کیا، اور عمران خان نے کہا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو ناظرین، اب آپ کو ہم وہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر، اس حوالہ سے آئی ایس پی آر نے کیا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور باضابطہ طور پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے جن میں ان پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی اب فرد جرم لگنے کے بعد یہ باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیوں میں بھی انہیں ملوث قرار دے دیا گیا ہے اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی۔
اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ ریاست کی سلامتی اور ملک کے مفاد کو نقصان پہنچانے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے بھی مرتکب پائے گئے ہیں یا ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ فرد جرم اب لگ گئی ہے۔ تو ناظرین، سرکاری وسائل کے غلط استعمال کا بھی ان کو مرتکب قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں انتشار اور بد امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق تفتیش بھی جاری ہے۔ ان پرتشدد اور بد امنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے باضابطہ طور پر 9 مئی کا ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ دیا گیا ہے عمران خان کو، لیکن وہ ملنگ آدمی ہے، درویش آدمی ہے، قلندر بندہ ہے۔ اس نے کہا کہ جناب آپ نے مجھے سزائے موت اگر دینی ہے سول کورٹ سے یا فوجی عدالت سے، یا سزائے عمر قید دینی ہے کہ سول کورٹ سے دیں یا فوجی عدالت سے، تو میں تو جیل میں ہوں۔ جیل میں اگر مجھے آپ نے فوجی تحویل میں رکھنا ہے یا اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے، یہاں مجھے کون سی سہولتیں حاصل ہیں اور وہاں مجھے کون سی سہولتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ آپ نے فیصلے تو پہلے کر لیے ہوتے ہیں، کیس آپ بعد میں دائر کرتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان نے کہہ دیا کہ مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ جو کرنا ہے میرے ساتھ سلوک کریں، میں شہادت تک کے لیے تیار ہوں۔ جو بندہ شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہو، کشتیاں جلا چکا ہو، اس کو آپ کسی فرد جرم سے نہیں ڈرا سکتے کہ جناب آپ فیض حمید پر فرد جرم لگ گئی ہے تو اب عمران خان کی باری ہے۔ تو عمران خان کو اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ ISPR کے مطابق 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ یہ کلیئر کٹ میسج ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے واضح کیا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اصل جو کیس تھا ان کے خلاف وہ تو ٹاپ سٹی والا تھا جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ اس حوالے سے بھی ISPR نے بتایا تھا کہ کارروائی تادیبی شروع کر دی گئی ہے۔ تو لیکن یہ جو فرد جرم ہے اس میں تو جن سنگین الزامات کو عائد کیا گیا ہے ان میں وہ کرپشن سے زیادہ یہی جو سیاسی اور خاص طور پر PTI کو ڈرانے والا معاملہ ہے وہ سر فہرست ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا واقعی عمران خان کو گرفتار کر کے دباؤ مزید بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ لیکن اب دباؤ بڑھا لیں، لیکن یہ جو عمران خان نے اب پتہ کھیل دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کر کے اور اتنا بڑا جھٹکا دے کر اربوں ڈالر کا، اس کا آپ کیا توڑ کریں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔